للہ رب السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا مولانا ثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد اللهم صل علی محمد و من احیا امرنا صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی، محترم ناظرین کرام، استقبال ماہ عزا کے عنوان سے 4 روزہ مجالس کا یہ آخری دن ہے۔ چوتھی مجلس آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ جن لوگوں نے اس سے پہلے 3 بیانات کو سنا، ان کے ذہنوں میں یہ محفوظ ہوگا کہ ہم کس حدیث کے تحت اپنی گفتگو کر رہے ہیں، کس قول معصوم کے تحت اپنی گفتگو کر رہے ہیں، اور ہدف عزاداری، مقصد امام حسین علیہ السلام آپ کے سامنے بیان کیا، اور کل کچھ چیزیں کربلا سے جو ہمیں سیکھنی چاہیے اس کی طرف متوجہ کرایا۔ چونکہ یہ 4 روزہ مجالس کا سلسلہ ہی صرف اور صرف اس لیے رکھا گیا تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ کیسے ہم محرم کی تیاری کریں، کیسے ہم اپنے آپ کو پریپیئر کریں، کیسے ہم اپنے آپ کو مولا حسین علیہ السلام میں پیش کریں، مجلسوں میں جائیں تو کیسے، مجلسیں منعقد کریں تو کیسے۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے آج آخری مجلس میں اختتام تک پہنچانی ہیں۔ یہ واضح ہو گیا کہ ہدف امام حسین علیہ السلام اور ہدف عزاداری کیا ہے۔ جب اس کے بعد آج کی اس مجلس میں چند موارد ہیں، چند چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے بیان کر کے آپ کی رحمت اور زحمت کو تمام کرنا ہے۔ عزیزان گرامی، ہم جب آج کے اس دور میں مسجدوں میں جاتے ہیں، امام بارگاہوں میں جاتے ہیں یا کعبے میں جاتے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا انداز کیا ہوتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو جسمانی طور پر پاک و صاف رکھتے ہیں، جب پروردگار کی بارگاہ میں جاتے ہیں یا مسجدوں میں جاتے ہیں تو اپنے آپ کو کوشش کرتے ہیں کہ روحانی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی پاک و پاکیزہ بنائیں، اور تمام تر نیتوں کو خالص کر لیتے ہیں تاکہ جب ہم پروردگار کے سامنے جائیں، اس کی بارگاہ میں جائیں یا کسی مقدس مقام پر جائیں تو ہم سے کوئی ایسی چیز منسوب نہ ہو یا ہمارے اندر کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جس سے ہتک حرمت ہو جائے، یعنی کہ مسجد کی توہین ہو جائے، کعبے کی توہین ہو جائے، یا کسی بھی جگہ مدینہ منورہ انسان جاتا ہے تو اپنے آپ کو باوضو کر کے جاتا ہے، غسل وغیرہ کر کے جاتا ہے، جیسا کہ روایات میں وارد ہوا۔ اب میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مسجد، یہ امام بارگاہیں، یہ کعبہ، یہ مدینہ، ان کی عظمتیں جو سلامت ہیں وہ مولا حسین علیہ السلام کے صدقے میں سلامت ہیں۔ مولا حسین علیہ السلام وارث کعبہ ہیں۔ مولا حسین علیہ السلام کی شہادت کی وجہ سے آج کعبہ کعبہ ہے، حتیٰ کہ توحید پروردگار آج باقی ہے تو وہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کے سبب باقی ہے۔ اور اگر ہم یہ اپنے ذہنوں میں سوچیں کہ ہم جنت جائیں گے تو جنت کے لیے ہمیں کن امور سے، کن افعال سے گزرنا پڑتا ہے، روایات میں کیا کیا وارد ہوا ہے، کیسی کیسی تیاریاں کرنی ہوتی ہیں، کیسا کیسا عمل کرنا ہوتا ہے۔ اب سوچیں کہ وہ حسین کے جو جوانان جنت کا سردار ہے، جنت جس کی ملکیت ہے، کعبے کا جو وارث ہے، مسجدیں جس کے سجدے سے بچی ہیں، جب ہم اس کے ماہ عزا جو ان سے مولا حسین سے مخصوص ماہ ہے، ان کی بارگاہ میں جب ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ ہم ایک مقدس ہستی اور مقدس شہر یعنی مقدس میں داخل ہو رہے ہیں،
لہٰذا ہمیں بہت اہتمام بھی کرنا ہے اور ہمیں بہت ساری باتوں کی طرف متوجہ رہنا ہے۔ آج آپ کے سامنے کچھ اور بیان نہیں کرنا، بس کچھ موارد ہیں جو علماء کرام نے بیان کیے ہیں، جو ہم نے سوچے اور سمجھے ہیں، اس کو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے کہ جب ہم ماہ محرم میں اور جب ہم مجلسوں میں جائیں، ماہ محرم کا استقبال کریں یا ماہ محرم میں اپنے آپ کو پائیں، تو ہمیں کن چیزوں کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کر محمد و آل محمد پر۔ بس ان موارد کو گنائیں گے اور آپ کی رحمت کو تمام کر دینا ہے۔ سب سے پہلی چیز، جب ہم ماہ محرم میں داخل ہوں تو آیت اللہ العظمیٰ شیخ کہتے ہیں کہ اقبال ماہ اذا کر رہے ہوں تو ہم پر یہ ضروری بلکہ واجب ہے کہ کم سے کم محرم سے 40 روز پہلے اپنے آپ کو تمام تر گناہوں سے مبرہ اور دور کر لیں۔ اس کی وجہ بھی بیان کی انہوں نے، کیونکہ روایات میں یہ وارد ہوا ہے کہ اگر انسان زیادہ گناہ کرتا ہے تو اس کا دل شقی ہو جاتا ہے، قساوت قلبی یعنی سخت دل کا شکار ہو جاتا ہے، اور جب انسان کا دل سخت ہو جائے تو اس کے آنسو بہت ہی مشکل سے نکلتے ہیں۔ لہذا آقا بہجت نے فرمایا کہ جب ہم محرم کا استقبال کریں، اس مقدس مہینے میں اپنے آپ کو داخل کریں، تو ضروری ہے کم سے کم 40 روز پہلے ہم اپنے آپ کو تمام گناہوں سے دور کریں، تاکہ جب محرم آئے اور ہم مجلس مولا حسین علیہ السلام میں بیٹھیں تو ہماری آنکھیں پروردگار کے سامنے یہ شکایت نہ کریں کہ ہم مولا حسین علیہ السلام کے مصائب سن رہے تھے، لیکن ہمارے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو سب سے پہلی چیز استقبال ماہ اذا کے لیے سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کم سے کم 40 دن پہلے تمام تر گناہوں سے پاک و صاف کریں، تاکہ مولا حسین علیہ السلام زیادہ گریہ کریں۔ اگر آپ یہ سوال کریں گے کہ گناہوں سے اور گریے سے کیا تعلق ہے، تو میں آپ کے سامنے میں نے وجہ پیش کی، جب انسان زیادہ گناہ ہے تو روایات وارد ہوا ہے کہ دل سخت ہو جاتا ہے، جب دل سخت ہو تو انسان کے آنسو نہیں نکلتے۔ لہٰذا ہمیں اس سب سے پہلے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنا ہے، تاکہ ہم اس مقدس ہستی کے سامنے، اور ظاہر سی بات ہے، ضروری بھی ہے، آپ اپنی عقل سے سوچوں کہ اگر مولا حسین علیہ السلام ہمارے سامنے ہوں اور ہمیں مولا حسین علیہ السلام کا سامنا کرنا ہو، تو کیا ہم اپنی ان خطاؤں کے ساتھ مولا حسین کے سامنے سر اٹھا کر جا سکتے ہیں؟ نہیں۔ عزیزان گرامی، سب کا جواب یہی ہوگا، نہیں، ہم اپنے آپ کو مولا حسین کے سامنے ان گناہوں کے ساتھ تو نہیں لے جا سکتے۔ لہذا سب سے پہلے ہم وہاں یہ کوشش کریں گے کہ ہم مولا حسین علیہ السلام کے سامنے جانے سے پہلے تمام تر گناہوں سے توبہ کریں، اور ہر گناہ کے لیے یہ عہد کریں کہ پروردگار آئندہ ہم سے یہ گناہ نہ ہوگا۔ اس لیے کہ استغفار کے حقیقی معنی یہ ہے جو مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بیان کیے، وہ یہ کہ حقیقی استغفار یہ ہے کہ گناہان ماضی سے پشیمان ہو اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا مکمل اور سخت ارادہ ہو، تب پروردگار ایسے انسان کے استغفار کو قبول کرتا ہے۔ تو سب سے پہلا ادب یہ محرم گناہوں سے پاک کریں۔ دوسرا مورد جو میں نے آپ کے سامنے بیان کرنا ہے وہ یہ کہ جب ہم مجلسوں میں جائیں تو چونکہ امام بارگاہ ایک مقدس مقام ہے، منبر حسینی ایک مقدس مقام ہے، فرش عزا وہ جگہ ہے جہاں پر ہمارے اور آپ کے معصوم امام موجود ہوتے ہیں، جہاں بی بی زہرا موجود ہوتی ہیں، جہاں رسول اکرم موجود ہوتے ہیں، جہاں مولا کائنات اپنے بیٹے کا پرسہ لینے کے لیے آتے ہیں۔ تو کیا ممکن ہے کہ ہم مولا کے سامنے ایسے ہی چلے جائیں؟ نہیں، ان کی بارگاہ میں جانا ہے، مقدس بارگاہ میں جانا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جب ہم مجلسوں میں جائیں تو آج سے عہد کریں کہ جب بھی ہم اب کبھی مجلسوں میں جائیں گے تو باوضو ہو کر جائیں گے۔ علماء کرام نے بیان کیا ہے
کہ جب کبھی بھی فرش غم پر جاؤ تو اس سے پہلے اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ بنا لو، وضو کر کے جاؤ۔ اس کا ایک الگ ہی آپ کو اس کی ایک الگ برکت دیکھنے کو ملے گی۔ جب آپ باوضو رحمت آپ کے سامنے شامل ہوگی، شیطان کسی طریقے سے آپ کو بہکا نہیں سکے گا، اور آپ بالکل انہماک کے ساتھ ذکر مولا حسین علیہ السلام سنیں گے۔ ایک مرتبہ آپ یہ بات اب تک نہیں کرتے آئے ہیں تو کر کے دیکھیے گا، باوضو ہو کر جائیے گا فرش مجلس پر، اور پھر دیکھیے گا کہ اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ لہذا دوسرا ادب یہ ہے کہ ہم جب کبھی بھی فرش غم پر جائیں تو اپنے آپ کو باوضو کر کے جائیں۔ تیسری چیز جو علماء کرام نے بیان کی، بس مجھے آج یہ موارد گنانا ہے کیونکہ استقبال ماہ اذا ہے، اور عنوان یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے تیار کریں محرم کے لیے، مجلسوں میں کیسے جائیں، تو آپ کے سامنے یہ پیش کرنا ہے کہ وضو کر کے جائیں۔ تیسری چیز جو میں نے آپ کے سامنے بیان کرنی وہ یہ کہ عشرے کے دوران، یعنی پہلی محرم سے لے کر 10 محرم تک، بلکہ میں کہتا ہوں 2 مہینے 8 دن پورے، جب تک امام کا 40واں نہ ہو جائے، اپنے آپ کو تمام تر خوشیوں سے، تمام تر ہنسی مذاق، تمام قہقہوں سے دور رکھیں۔ خصوصاً عشرہ اولیٰ میں پہلی محرم سے لے کر 10ویں محرم تک اپنے آپ کو مسکراہٹ، ہنسی، ان تمام چیزوں سے دور رکھیں، اس لیے کہ روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ جب ائمہ معصومین استقبال ماہ اذا کرتے تھے تو میں نے خود روایت دیکھی کہ امام رضا علیہ السلام جب محرم کا چاند دیکھتے تھے تو اپنے غریب لیتے تھے اور اپنے گھر کے باہر اپنی ابا کو بچھاتے تھے اور لوگوں کو دعوت دیتے تھے کہ آؤ اور میرے جد کے مصائب پر گریہ کرو اور عزاداری کرو۔ اور روایت کہتی ہے، بلکہ امام رضا علیہ السلام کے بارے میں ان کے اصحاب نے کہا کہ پہلی محرم سے لے کر 10 محرم تک کبھی السلام کو کسی نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو تیسرا ادب یہ ہے کہ ہم پہلی محرم سے لے کر 10 محرم تک ہر خوشی سے دور رہیں، ہر اس شے سے دور رہیں جو آپ کو قریب لے جاتی ہے۔ اکثر جوانوں میں ہم میں یہ ہوتا ہے کہ ہم مجلس میں بیٹھے، مصائب ہوئے، ہم نے گریہ کیا اور اٹھنے کے بعد ایسا لگتا ہے جیسے ابھی کچھ تھا ہی نہیں، اور ہم پھر ہنسی مذاق میں لگ جاتے ہیں، دوست یاروں کے ساتھ جمع ہوتے ہیں۔ خاص طور سے محرم میں چونکہ تمام جگہوں سے لوگ اپنے وطن پلٹ آتے ہیں، لہذا لوگ جمع ہوتے ہیں، اجتماع ہوتا ہے اور وہاں پر ہنسی مذاق ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، بی بی زہرا ہم سے اور آپ سے سوال کریں گی کہ یہ پہلی محرم سے لے کر 10 محرم تک تم نے میرے بیٹے کا حقیقی غم نہ منایا۔ اس وقت اگر انہوں نے ہم سے یہ سوال کر لیا کہ میرے بیٹے جیسا مظلوم کربلا میں شہید ہوا، اس کے غم میں، اس کے اتنے غم کے باوجود تمہارے لبوں پر ہنسی کیسے آئی، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ لہٰذا یہ آداب میں سے ہے مجالس کے کہ ہم پہلی محرم سے لے کر 10 محرم تک اپنے آپ کو تمام خوشیوں سے، ہنسی مذاق سے دور رکھیں۔ عزیزان گرامی، 5ویں چیز جو آپ کے سامنے بیان کرنی ہے وہ یہ کہ جب مجلسوں میں جائیں تو صاف ستھرے کپڑے پہن کر جائیں۔ میں نے آپ کے سامنے وجہ بیان کی، وہاں رسول اسلام ہوں گے، وہاں امام ہوں گے، وہاں مولا سجاد علیہ السلام ہوں گے، وہاں بی بی زہرا ہوں گی۔ کیا آپ یہ گوارا کر سکتے ہیں؟ کیا میں یہ گوارا کر سکتا ہوں کہ میرا معصوم امام بیٹا ہو اور ہم جس گندی حالت تھے اسی حالت میں امام کے سامنے پہنچ جائیں؟ نہیں، اپنے آپ کو پاک صاف کریں، وضو کریں اور صاف ستھرے کپڑے پہنیں اور اس کے بعد بارگاہ معصومین میں جائیں۔ اس کے بعد کوشش کریں کہ ہم اپنی مجلسوں کو ایسے اوقات میں رکھیں، کیونکہ اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے؟ جیسے میں ایک چھوٹے سے گاؤں کا ہوں، وہاں پر وہ دوری مجلسیں ہوتی ہیں، پہلی ان کے یہاں کی مجلس، دوسری ان کے یہاں، تیسری ہمارے برادر کے یہاں کی مجلس۔ اب اس میں ایک کے بعد ایک مجلسیں ہیں، لہذا ہم پر یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنی مجلسوں کو اس وقت میں رکھیں کہ جب کسی دوسرے کی مجلس سے ہمارا وقت نہ ٹکرا رہا ہو، تاکہ ہم آپس میں
ایک دوسرے سے اختلاف نہ کریں، آپس میں ایک دوسرے سے لڑیں نہیں، آپس میں جھگڑا نہ ہو۔ میں نے کل بھی کہا تھا کربلا اتحاد کا پلیٹ فارم ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ انہی مجلسوں کے سبب سے ہم آپس میں جھگڑ جائیں، لڑ جائیں، آپس میں تفرقہ پیدا کر دیں۔ تو یہ چھٹی چیز تھی کہ ایسی اپنی مجلسوں کو ایسے وقت میں رکھیں کہ جب دوسری مجلسوں سے ہماری مجلس کا وقت ٹکرا نہ رہا ہو۔ اچھا، جب ہم ماہ محرم میں پہلی محرم سے لے کر 10 محرم تک، بلکہ اس پورے 2 مہینے 8 دن میں جب کبھی بھی ہم کسی شیعہ برادر سے ملیں، مولا حسین کے چاہنے والے سے ملیں، تو اس کو تعزیت پیش کریں مولا حسین علیہ السلام کی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ائمہ معصومین علیہ السلام نے ہمیں یہ حکم دیا ہے۔ جب محرم میں کبھی تم سے ملو، میرے چاہنے والے سے ملو، تو مولا حسین علیہ السلام کی مصائب پر اس کو تعزیت پیش کرو۔ بلکہ روایات میں یہ جملہ آیا ہے کہ جب اس سے ملو تو کہو اعظم اللہ اجورنا و اجورکم فی مصابنا بے مصاب حسین ابن علی علیہ السلام۔ یہ چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن اس کو آپ اپنے ذہنوں میں رکھیں۔ اگر یہ یاد نہ رہے تو اتنا کہیں، اعظم اللہ اجورنا و اجورکم بے مصاب استشہاد امام الحسین علیہ السلام، کہ پروردگار ہمارے اور آپ کے اجر و ثواب کو بڑھائے اور مولا حسین علیہ السلام کی تعزیت پیش کریں۔ پہلی محرم سے لے کر 10 محرم تک خاص طور سے یہ اہتمام ہونا چاہیے کہ جب بھی ہم کسی سے ملیں تو ہم بجائے اس کے کہ ہم دنیاوی باتیں کریں، بجائے اس کے کہ ہم ہنسی مذاق کریں، ہم جیسے ہی دیکھیں تو ہم یہ کہیں، مثال پر ہم یوسف بھائی سے ملے تو ہم ان کو دیکھتے ہی کہیں کہ آپ کو میں بی بی زہرا کے لال کے مصائب پر پرسہ پیش کرتا ہوں، اور کہیں اعظم اللہ اجورنا و اجورکم فی مصابنا بے مصاب علی ابن الحسین علیہ السلام، حسین ابن علی علیہ السلام۔ تو یہ آداب مجالس اور آداب محرم میں سے یہ ایک ادب ہے۔ اس کے بعد ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے؟ ایک اور چیز جو اہم ہے اور بہت اہم ہے، شاید بہت سارے لوگ مجھ سے متفق نہ ہوں، لیکن حقیقت دین اور حقیقت مولا حسین علیہ السلام اور حقیقت کربلا یہ ہے کہ کربلا امام حسین علیہ السلام اس لیے آئے تھے تاکہ دین محمد کو بچا سکیں، تاکہ امر بالمعروف کر سکیں، نہیں عن المنکر کر سکیں۔ اور مولا حسین نے خود کہا تھا مدینے سے نکلتے وقت کہ میں لم اخرج انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا، بلکہ اس کے بعد مولا نے کہا کہ اصلاح امت جدی، کہ میں نکلا ہوں تاکہ اپنے جد کی امت کی اصلاح کر سکوں اور نہیں عن المنکر کر سکوں، یعنی برائیوں سے روک سکوں اور اچھائیوں کی دعوت دے سکوں۔ تو اگر ہم اپنے آپ کو مولا حسین علیہ السلام کا چاہنے والا کہتے ہیں تو ہماری ماؤں اور بہنوں کو اور ہمیں خاص طور سے محرم میں پردے داری کا اہتمام بھی کرنا ہوگا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مجلسوں میں جائیں ہمارا لباس بے پردگی جھلک رہی ہو۔ یاد رکھیں بی بی زینب پر رونے والیاں کہ بی بی زینب پر آپ اس لیے رو رہی ہیں کیونکہ سب سے بڑی مصیبت بی بی زینب پر یہ تھی کہ ان کے سر پر ردہ نہیں تھی۔ سب سے بڑی مصیبت مولا سجاد کے لیے یہ تھی کہ انہوں نے اپنی پھوپھی اماں کو، اپنے پھوپھی اماں کے سر سے چادر کو چھنتے ہوئے دیکھا تھا۔ بلکہ بعض علماء سے میں نے سنا جب مولا حسین علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا اور جناب سکینہ غش کے عالم میں تھی اور آنکھیں کھولی ہیں بی بی سکینہ نے، تو فوراً یہ کیا دیکھا کہ ان کا سر بی بی زینب کے سر پر ہے۔ بی بی سکینہ نے سوال کیا تھا، پھوپھی اماں ہائے رے مصیبت کہ میرے سر پہ چادر نہ رہی۔ تو جناب زینب نے جناب سکینہ سے کہا تھا، اے بیٹی سکینہ تو اپنی چادر بیان کر رہی ہے، دیکھ میرے سر پر بھی تیری پھوپھی کے سر پہ بھی چادر نہیں ہے۔ تو سب سے بڑی مصیبت جو مولا حسین پر گزری ہے ان کا قتل نہیں ہے۔ بی بی مولا سجاد نے خود کہا ہے، مولا سجاد سے کسی نے پوچھا تھا، اے مولا آپ پر سب سے زیادہ مصیبت کہاں گزری؟ تو مولا نے کہا تھا شام شام شام۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میری ماں بہنیں وہاں پر ننگے سر تھیں اور بلوائے عام تھا، لہٰذا سب سے بڑی مصیبت یہ ہے۔ تو ہمیں ہماری بہنوں کو، ہماری ماؤں کو، ہم جوانوں کو اس بات کا خیال رکھنا ہے
کہ ہم سے کہیں پردے کی بے حرمتی نہ ہو جائے. اساس دین ہے پردہ، عین شریعت ہے پردہ. تو ہم کہیں ایسا نہ ہو کہ بی بی زینب کے پردے پر روئیں اور ہمارے بال اور ہمارا جسم لوگوں پر آشکار ہو رہا ہو. ایسے لباس پہنے سے کم کہ ہمارا کسی طریقے سے بے پردگی ظاہر نہ ہو. یہ ایک ادب ہے اور یہ تو عین شریعت ہے پردے داری. محرم ہو یا محرم کے علاوہ ہو، ہمیں اور ہماری خواتین کو، ہم جوانوں کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں کوئی ایسا کام تو نہیں ہو رہا کہ جس سے پردہ زائل ہو رہا ہو. اور ایک اور چیز جو سامنے پیش کرنے کے لیے جو لکھ کے لایا وہ یہ کہ کوشش کریں کہ تمام تر مجلسوں میں شامل ہوں. کہیں ایسا نہ دیکھیے پہلی محرم سے لے کر 10 محرم تک ایک معین وقت ہے. ان 10 دنوں میں ہم کوشش کریں کہ ایک کے بعد ایک یکے بعد دیگرے جو مجلس ہو رہی ہیں ان میں جائیں، شامل ہوں. یہ نہ سوچیں کہ ہم تھک گئے ہیں. نہیں، آپ کی تھکن مولا سجاد سے زیادہ نہیں ہے، آپ کی تھکن بی بی زینب سے زیادہ نہیں ہے، آپ کی تھکن بی بی سکینہ سے زیادہ نہیں ہے، آپ کی تھکن ان بیویوں سے زیادہ نہیں ہے جو کربلا سے لے کر شام تک ایک رسن میں گئی ہیں. ایک رسن 12 گلے تمام بیویاں ایک ساتھ چلتی رہی ہیں. تو ہم تو نہیں تھکے ہیں نا. پہلی محرم سے لے کر 10 محرم تک جتنی زیادہ مجلسیں آپ کر سکے اتنی مجلسیں کریں. بلکہ آیت اللہ العظمیٰ شیخ بشیر حسین نجفی ہم طلبہ سے مخاطب ہو کر یہ کہتے ہیں کہ اگر تم یہ دیکھو کہ مجلس کسی اور زبان میں ہو رہی ہے، تم کسی اور زبان کے جاننے والے ہو، مثلا میں اردو زبان کا جاننے والا ہوں، مجلس عربی زبان میں ہو رہی ہے، تو نہ بھی سمجھ میں آئے تب بھی یہ سوچ مولا حسین علیہ السلام ہو رہا ہے. تم مجلس میں بیٹھو گے تمہاری آپ اشکبار ہو جائیں گی. یہ مصائب مولا حسین علیہ السلام وہ ہیں جو زبانوں سے نہیں بلکہ آپ جیسے ہی فرش مجلس پر بیٹھیں گے اشکبار ہو جائیں گی مولا حسین علیہ السلام کے مصائب پر. تو آپ تمام پر یہ واجب ہے کہ مجلسوں میں کوشش کریں میں شامل ہو سکیں. اور اس کے بعد آداب محرم میں سے یہ بھی ایک ادب ہے کہ ہر اس چیز سے بچیں کہ جس سے اختلاف پیدا ہو. وہ چاہے ذاکرین ہوں، چاہے خطبہ ہوں، چاہے سامعین ہوں. مثال کے طور پر ہم اپنی مجلس کو کسی دوسرے کی مجلس کے وقت پر نہ رکھیں. اکثر ایسا سننے کو ملتا ہے، اکثر آپس میں محرم میں اختلافات. پہلے ہماری مجلس تھی، اس سال انہوں نے ہم اس وقت پر رکھ لیا، تو اس میں آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں، آپس میں خصومت ہوتی ہے، آپس میں نا اتفاقیاں بڑھتی ہیں. لہذا واجب ضروری ہے، واجب ہے کہ ہم اس فعل سے اس کے بعد ایک صلوات پڑھنے مل جل کر محمد و آل محمد پر. ایک اور چیز جو بہت اہم ہے، آداب مجلس میں سے بھی ہے، آداب محرم میں سے ہے، کہ ہم یہ ضروری ہے کہ ہم اس عشرے کے دوران، ان مجالسوں کے دوران امیر اور غریب نہ دیکھیں، تعصب نہ رکھیں ایک دوسرے سے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں فلانے کی مجلس ہے جہاں پر زیادہ لوگ آتے جاتے نہیں ہیں، غریب ہے. نہیں، وہ فرش غم بچھا رہا ہے. مولا سجاد علیہ السلام کی سیرت دیکھیں، جہاں کہیں بھی فرش غم بچھا ہے. مولا سجاد علیہ السلام کو کسی یہودی نے بلایا تھا اپنے گھر مجلس میں. مولا کو پہلے بلانے والے نے کس بات کے لیے بلایا؟ کہا میرے گھر میں شادی ہے، آپ آئیے. مولا سجاد نے انکار کر دیا، لیکن یہودی تھا. جب اس نے کہا کہ آپ کے بابا کی مجلس رکھیں گے، تو امام اگر تعصب کرتے تو نہ جاتے، کیونکہ وہ یہودی تھا، ہمارے مذہب و ملت کا نہ تھا. لیکن اس کے باوجود بھی مولا سجاد علیہ السلام اس کے گھر گئے. کیوں؟ صرف اور صرف اس لیے چونکہ وہاں پر مجلس مولا حسین علیہ السلام ہو رہی تھی. تو مجلس کہیں ہو، کسی بھی گھر کی ہو، امیر کے گھر کی ہو، غریب کے گھر کی ہو، ہم جائیں اور ہر طریقے سے تعصب سے اپنے آپ کو پاک رکھیں. اور اہم بات جو آپ سامنے کرنی ہے وہ یہ کہ ہر اس چیز سے بچیں کہ جس سے توہین معصومین علیہ السلام ہو رہی ہو، چاہے وہ خطیب کے ذریعے ہو رہی ہو، چاہے وہ ہمارے ذریعے ہو رہی ہو.
مثال کے طور پر ہم فرش غم پر کوئی ایسی حرکت نہ کریں، کیوں؟ ہمارا عقیدہ ہے، مسلم الثبوت عقیدہ ہے، تمام مراجع اعظام بھی یہ کہتے ہیں، تمام مجتہدین کرام یہ کہتے ہیں، اور ہم تمام شیعان اہل بیت کا عقیدہ ہے کہ فرش غم پر معصومین آتے ہیں۔ تو اب اس عقیدے کے بعد بھی اگر ہم کوئی ایسی حرکت کر رہے ہیں جس سے توہین ہو رہی، آپ یہ بتائیں اگر آپ کے سامنے کوئی مقدس ہستی آ جائے تو آپ کیسے بیٹھے ہیں، کس ادب سے بیٹھتے ہیں؟ تو ہمیں وہاں پر اپنے حقیقی ادب کو شامل کرنا ہے، ہمیں وہاں پر جانے کے بعد ایسے مجلسوں میں ایسے تمام حرکتوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے جس سے توہین معصومین ہو رہی ہو۔ میں نے کہا خطیبوں سے کوئی ایسی بات نہ ہو، یعنی کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسی چیز نہ پڑھی جائے کہ جس سے توہین ہو رہی ہو۔ مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے پیش کروں، اور پیش کرنے کی ضرورت بھی ہے اور میں پیش کروں گا، وہ یہ کہ ایسی روایتیں نہ گڑھی جائیں کہ جس سے توہین معصومین ہو رہی ہو۔ مثال کے طور پر ہم نے ابھی کل ہی پرسوں ہمارے دوستوں سے بات، برادران ہمارے ساتھ تھے، انہوں نے یہ بیان کیا کہ ایسی روایت پڑھی گئی جس سے توہین معصومین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ توہین دین بھی ہوئی۔ وہ روایت کیا تھی؟ ذاکر آنے والے نے پڑھا کہ بی بی صغرا سلام اللہ علیہا سے جب مولا حسین رخصت ہوئے ہیں نا، تو بی بی صغرا نے کہا کہ بابا میں 3 لوگوں سے ناراض ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ کبھی ان کے چہرے کو نہ دیکھوں۔ آپ یہ بتائیں کہ بی بی صغرا عصمتوں کی پلی ہوئی، جناب مولا حسین علیہ خود فقیہہ ہے، عالمہ ہے، عصمتوں میں پلی ہوئی ہے، کیا وہ یہ کہہ سکتی ہے فقط اس بنیاد پر کہ ان کے بابا ان کو نہیں لے جا رہے تو وہ اپنے بابا سے، انہوں نے 3 لوگوں کو کس کو گنایا؟ عباس سے نہ دکھائیں، دوسرا بھیا علی اکبر سے کہیے کہ وہ کبھی ہم سے ملنے نہ آئے۔ اگر بی بی صغرا یہ سب کہتی تو خط کیوں لکھتی اور اس میں کیوں کہتی کہ بھیا علی اکبر کب ملنے کے لیے آ رہے ہو؟ یہ دلیل ہے اس بات کی۔ تو یہ توہین ہے بی بی صغرا کی، توہین ہے معصومین علیہ السلام کی، توہین ہے، اور ایسے ہی بہت سے اور ذاکرین ہیں یا جو بھی خطیب ہیں، ان تمام روایتوں سے پرہیز کریں جس سے توہین ائمہ و معصومین ہو رہی ہے۔ کوئی جو گڑھا ہوا ہو، جو اپنی طرف سے پیش کر رہے ہوں، ہم کیا مولا حسین علیہ السلام کا غم کم ہے جو ہم رلانے کے لیے ایسی روایات کو گڑھتے ہیں؟ اور سامعین کے اوپر ضروری ہے کہ جب کبھی ایسی کوئی بات آپ کے سامنے ہو رہی ہو کہ جس سے توہین معصومین ہو رہی ہو تو آپ کھڑے ہو جائیں وہیں پر، اور کھڑے ہونے کے بعد خطیب کو بھی روکیں، ذاکر کو بھی روکیں، اور جو پڑھ رہا ہو اس کو روکیں۔ کیوں؟ یہ کہ ہمیں توہین معصومین کسی صورت برداشت نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ بچا تو کافی کچھ ہے لیکن آپ کے سامنے بس یہ 2 موارد اور بیان کریں گے اور اس کے بعد آپ کی رحمت کو تمام کر دیں گے۔ چونکہ آخری مجلس اگر تھوڑی لمبی بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ یہ کہ اکثر یہ ہوتا ہے، آج سوشل نیٹ ورک کا زمانہ ہے، ہم مجلسوں میں جاتے ہیں، موبائل ہمارے ساتھ ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں جب ہم مجلسوں میں ہوں تو پورے وجود کے ساتھ ہوں، بلکہ علماء کرام نے کہا ہے کہ جب ہم اپنے گھر سے نکلیں ہم برائے مولا حسین نکل رہے ہیں، برائے پروردگار نکل رہے ہیں، اور ہمارا مقصد صرف اور صرف عزاداری ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ مجلسوں میں جائیں تو اس موبائل سے دور رہیں، اور ہر اس چیز سے کہ جو آپ کو مجلسوں سے دور کر رہی ہے، ذکر اہل بیت سے دور کر رہی ہے، اس سے آپ دور رہیں۔ عموماً دیکھا یہ جاتا ہے ذاکر مجلس پڑھ رہا ہے، سننے والے موبائل چلا رہے ہیں، تو یہ توہین ہے معصومین کی۔ آپ نہ رہیں کہ ہمارے یہاں معصومین بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ معصومین بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کا پاس و لحاظ رکھیں۔ اس کے علاوہ ایک چیز یہ کہ ہم اپنی مجلسوں سے، اپنے ماتم سے، اپنے نوحوں سے، اپنے ذکر، میں ثاقب رضا اپنی خطابت سے ریاکاری کو دور رکھوں۔ یہ اس لیے کہ ہر وہ عمل کہ جس میں ریاکاری شامل ہو وہ نہ مولا حسین کے لیے ہوگا، نہ پروردگار کے لیے ہوگا، نہ معصومین کے لیے ہوگا۔ اور روز محشر روایت کہتی، روز محشر پروردگار اس عمل کو ہمارے منہ پر مار کر کہے گا جس کے لیے عمل کیا تھا، جا کر اسی سے طلب کر لو، اس کا اجر اسی طلب کر۔ لہٰذا ہمیں تمام طریقے کی ریاکاری سے بچنا چاہیے۔ خاص طور سے ہم یہ دیکھتے ہیں، میں نے اس سے پہلے والی مجلس میں بھی کہا تھا کہ جب ہمیں نوحہ پڑھنا ہوتا ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ فلاں شخص سے ہم اچھا پڑھ جائیں، ہماری انجمن فلاں انجمن سے اچھی ہو جائے۔ اب تو یہ ہونے لگا کہ عزاداری میں انعام رکھتے ہیں کہ جو سب سے اچھا نوحہ پڑھے گی ہم اس کو مثال کے طور پر یہ ذوالجناح دیں گے، جو سب سے اچھا نوحہ پڑھے گی۔ یہ ساری چیزیں آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم ایک اچھا کام کریں، آپ یہ دیکھیں کہ اس سے ہمارے آپس میں ریاکاریاں پیدا ہوں گی، دکھاوا پیدا ہوگا،
آئے گی تو یہ سوچ کر آئے گی کہ ہمیں معزلہ عزاداری نہیں بلکہ ذوالجناح جیت کے جانا ہے، ہمیں یہ تاجہ جیت کے جانا نہیں۔ ان سب چیزوں سے دور کر دیں عزاداری کو، یہ تخریب کاریاں ہیں۔ بلکہ آیت اللہ العظمیٰ سعید الحکیم صاحب کہتے ہیں کہ جب ہم کسی چیز کا کوئی نئی چیز ایجاد کریں تو ہمیں پر ضروری ہے کہ یہ دیکھیں کہ وہ ترویج عزاداری میں آیا کام آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، وہ عزاداری کو بڑھا رہی نہیں بڑھا رہی۔ اگر بڑھا رہی ہے تو ٹھیک، اور پھر یہ سوچیں، مثال کے طور پر کوئی نئی چیز ایجاد کرنا چاہ رہے ہیں تو پہلے یہ سوچیں کہ اگر معصوم امام حسین علیہ السلام ہمارے سامنے ہوتے، رسول خدا ہمارے سامنے ہوتے، تو ان کے سامنے ہم یہ عمل کر پاتے یا نہیں کر پاتے؟ اگر آپ کی عقل آپ کو اجازت دے دے کہ کر لیتے تو آپ اس کو بے شک ایجاد کریں، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس چیز سے عزاداری کو فروغ ملنا چاہیے، اس چیز سے مولا حسین علیہ السلام کے غم کو تازہ ہونا چاہیے، بلکہ مؤثر ہونا چاہیے دوسروں کے لیے۔ تو عزیزان گرامی، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں جو آپ کے سامنے پیش کرنا تھی۔ اچھا، ایک آخری بات اور آپ کی رحمت کو تمام کرنا ہے، وہ یہ کہ ہم اس طریقے سے عزاداری کو قائم کریں اور اس طریقے سے افعال کو انجام دیں کہ واجبات سے نہ ٹکرائیں۔ مثال کے طور پر رات میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم شب بیداری کر رہے ہیں، مولا حسین کا غم منا رہے ہیں، بے شک اس سے بڑی کوئی عبادت ہی نہیں ہے، ہم رات بھر عزاداری کر رہے ہیں، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ رات کی شب بیداری کی وجہ سے آپ کی صبح کی نماز چھوٹ جائے۔ اگر ایسا ہو رہا ہے، واجب ہے، تو مولا حسین یقیناً اس کو قبول نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مولا حسین نے کے لیے اپنا سر قلم کروایا، اسی دین کو بچانے کے لیے اپنی بہنوں کی چادر دی ہے۔ تو اگر یہی واجبات ہم سے چھوٹ جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا حسین علیہ السلام اس کو قبول نہیں کریں گے۔ تو عزاداران مظلوم کربلا، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں جو آپ کے سامنے پیش کرنا تھا۔ جو بھی سامعین ہماری مجلس کو سن رہے ہیں، ہمارے بیان کو سن رہے ہیں، ان پر ضروری ہے کہ ان تمام باتوں کی طرف متوجہ رہ گئیں، وہ انشاءاللہ کبھی اور آپ کے سامنے پیش کر دیں گے۔ آخر میں آج دل کر رہا ہے، چونکہ ممکن ہے کہ آج یہاں پر عراق میں چاند رات ہو اور کل پہلی محرم ہو، لہذا ہم محرم کے مہینے میں داخل ہو گئے اور بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا ہمارے درمیان آ گئیں اور شاید یہیں کہیں موجود ہوں گی، اور اپنے رومال کو ہم جیسے خطا کاروں کے سامنے پھیلائے ہوئے ہوں گی اور یہ کہہ رہی ہوں گی کہ لاؤ میرے لال کا مرہم مجھے دے دو۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، 28 رجب وہ تاریخ تھی کہ جب مولا حسین علیہ السلام نے مدینے کو خیر باد کہا۔ لوگ ذاکرین، خطبہ، علماء یہ آرام سے پڑھ دیتے ہیں کہ مولا حسین علیہ السلام 28 رجب کو مدینہ چھوڑتے ہیں، لیکن عزیزان گرامی غور کریں کہ مولا حسین علیہ السلام کے لیے مدینے کو چھوڑنا کتنا سخت رہا ہوگا، اس لیے کہ بھیا حسین علیہ السلام مدینے میں، بھیا حسن علیہ السلام مدینے میں ہیں۔ آپ دیکھیں کہ رسول خدا کی قبر مدینے میں ہے، ماں فاطمہ زہرا کی قبر مدینے میں ہے، جدہ کی قبر مدینے میں ہے۔ ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر جانا مولا حسین علیہ السلام کے لیے کتنا سخت گزرا ہوگا۔ روایت کہتی ہے کہ جس شب کو مولا حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا ہے، 3 مرتبہ روایت کہتی 3 مرتبہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گئے ہیں، اور ایک مرتبہ جب تیسری مرتبہ مولا حسین علیہ السلام نانا کی قبر پر گئے تو جانے کے بعد روایت کہتی ہے کہ مولا حسین گریہ کرتے رہے، آہو فغاں کرتے رہے، اور اس کے بعد ان پر غشی طاری ہو گئی۔ عالم خواب میں مولا حسین علیہ السلام نے کیا دیکھا کہ قبر شگفتہ ہوئی، رسول خدا برآمد ہوئے، مولا حسین کو اپنے سینے سے لگایا، مولا حسین نے ایک جملہ کہا، نانا مجھے اپنی قبر میں واپس بلا لیجئے، نانا اب یہ دنیا مجھ پر تنگ ہو گئی ہے۔ تو رسول اسلام نے کہا، حسین تمہیں ابھی اپنا دین بچانا ہے، تمہیں ہمارے دین کی حفاظت کرنی ہے۔ اس کے بعد ایک جملہ کہا رسول اسلام نے، میں نے ذاکرین سے سنا ہے کہ رسول اسلام کہتے حسین مدینہ چھوڑنے سے پہلے اپنی ماں کی قبر پر ضرور چلے جانا، کہا اس لیے کیونکہ کئی دن سے تیری ماں کو نہیں قبر میں چین، آئی تھی شب کو میرے پاس یہ کرتی ہوئی بین، گھر میرا لٹتا ہے فریاد
رسول ثقلین، صبح کو چھوڑ کے جاتا ہے وطن میرا حسین، ارے کہنے آئی ہوں کہ اب قبر سے منہ موڑوں گی میں، کو اکیلا تو نہ چھوڑوں گی میں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے۔ لیجئے تمام لوگوں سے امام حسین رخصت ہوئے، محمد حنفیہ سے رخصت ہوئے، اب چلتے ہیں۔ صرف اور صرف ایک غریب بیمار بچی ہے جسے اپنے گھر پر چھوڑ کے جاتے ہیں، کون؟ جناب صغرا ہیں، کہ جسے مولا حسین علیہ السلام ساتھ میں نہیں لے گئے۔ جناب صغرا نے سب کو الوداع کہا، جناب ام کلثوم کو الوداع کہا، بھیا علی اکبر سے جدا ہوئی۔ کتنی مصیبت کی رات رہی ہوگی جب جناب صغرا اپنی جان سے زیادہ عزیز علی اکبر سے جدا ہو رہی ہوں گی۔ روایت کہتی جب جناب صغرا سب سے جدا ہو لی، اس کے بعد جب یہ قافلہ چلا ہے تو کیا عالم تھا، یہ بیمار دروازے پر کھڑی تھی اور قافلے کو دیکھتی جاتی تھی۔ روایت کہتی قافلے والے ان کو دیکھتے جا رہے تھے، اچانک کیا دیکھا کہ بی بی صغرا نے دروازے کی ڈیوڑھی کو پار کیا اور لڑکھڑاتی ہوئی آگے بڑھی۔ مولا حسین نے جب یہ ماجرا دیکھا تو قافلے کو روکا اور اپنی بچی کو اپنے سینے سے لگایا۔ ایک مرتبہ جناب صغرا نے ایک بات کہی، بابا سب جا تو رہے ہیں، ایک مرتبہ مجھے سب سے پھر سے الوداع کہنے کا موقع دیجئے۔ اب جناب صغرا نے پھر جناب زینب کو الوداع کہا، بھیا سجاد کو الوداع کہا۔ ایک مرتبہ اس اماری کے پاس آئی جہاں پر جناب رباب تھی، جناب رباب کو الوداع کہا۔ الوداع کہنے کے بعد روایت کہتی ہے جب اپنے بھیا علی اصغر کو دیکھا ہے، بھائی بہن کو دیکھا، بہن نے بھائی کو دیکھا، روایت کے جملے ہیں کہ جناب علی اصغر ہمک کر جناب صغرا کی گود پر آ گئے، اور اس کے بعد جناب رباب نے لاکھ کوشش کرنا چاہی لیکن جناب علی اصغر نے صغرا کی گود نہیں چھوڑی۔ امام حسین علیہ السلام کو بلایا گیا، اللہ جانے کیا کہا امام حسین علیہ السلام نے جناب علی اصغر کے کان میں کہ بھائی نے بہن کی آغوش کو چھوڑ کرنا شروع کیے۔ بابا ایک مرتبہ مجھے جناب صغرا بار بار یہ بیان کرتی جا رہی، بابا اگر ممکن ہو تو مجھے اپنے ساتھ لے چلیں، بابا میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہی کہ ہماری میں بٹھال دے، میں آپ سے کہہ رہی مجھے فضہ کی سواری میں لے چلیں لیکن اپنے ساتھ لے چلیں۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ بابا میں یہ نہیں کہتی کہ ہماری میں بٹھا دیں، بابا مجھے فضہ کی سواری میں بٹھا دیں۔ گھر سے جانے لگے شبیر تو صغرا نے کہا لے چلو مجھ کو بھی بیمار تمہیں دے گی دعا، ہو جانا خفارا ہمیں گر روئے گی صغرا، یا نیند کب آتی ہے جو وہاں سوئے گی صغرا۔ بابا 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 مجھے فضا کی سواری میں بٹھا دو، یہ نہیں کہتی کہ ہماری میں بٹھا دو۔ ارے سب نظر چراتے ہیں کوئی دم نہیں بھرتا ہے، کوئی مردے سے محبت بابا بابا توقیر میری یہ ہے تو مرنے کی دعا دو، میں یہ نہیں کہتی کہ ہماری میں بٹھا دو۔ ہاں اپنی محبت میں اظہار تو کر لوں
ٹھہرو لی اصغر کو ذرا پیار تو کر لوں، بابا 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 مجھے فضا کی سواری میں بٹھا دو، میں یہ نہیں کہتی کہ ہماری میں بٹھا دو، بابا 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 مجھے فضا کی سواری میں بٹھا دو، ارے میں پانی پلاؤں گی سکینہ کو تمہاری، بہلاؤں گی رستے میں سکینہ کو تمہاری، بابا بابا جو کام کنیزوں کے ہیں سب مجھے بتا دو، نہیں کہتی کہ ہماری میں بٹھا دو۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سب سے پہلے میں آخر میں انجمن در بطول کے تمام ممبران کے لیے خصوصی دعا گو ہوں، پروردگار ان کی اس کاوش کو، ان کی اس محنت کو قبول فرمائے، اور پروردگار تمام سامعین کرام، ناظرین محترم کی دلی حاجات، نیک خواہشات کو پورا کر دے۔ پروردگارہ تجھے خصوصی طور پر یہ دعا ہے مولانا شمیم حیدر صاحب کو صحت و سلامتی عنایت فرما، اس کے بعد خصوصی طور پر سید یوسف بھائی کا شکر گزار ہوں، اور تمام ان کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس موقع پر ہمیں آنے کی دعوت دی اور مولا حسین علیہ السلام کے مقصد اور ان کے غم کو پیش کرنے کی دعوت دی۔ پروردگار ان تمام لوگوں کی تمام خواہشات کو پورا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔